اگلا سارا دن اس نے انتہائی بے چینی میں گزارا تھا۔ منطق اور دلیل کی جنگ تھی جو اس کے ذہن میں جاری تھی۔ سینگ از بلیونگ، حقیقت وہی ہے جو آنکھ کو نظر آ رہی ہے، اس کا دل کہتا۔ کبھی کسی نئی بات کو بغیر پرکھے اس پر یقین نہ کرو، دماغ کہتا۔ کبھی اسے نان بھائی سلیمان ایک بے ضرر اور معصوم انسان نظر آتا، پھر جیسے ہی کوٹڑی میں بند اس لڑکی کے زخم نظروں کے سامنے گھومتے، اسے سلیمان انسان کے بجائے سے شیطان لگنے لگتا۔ مگر وہ لڑکی جو ساری دنیا کے سامنے سلیمان سے اتنی زبان چلاتی ہے، وہ مظلوم اور معصوم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا دماغ کہتا۔ 2+2 4، 4+4 8 کے ترازو پر چیزوں کو تولنے والی لڑکی جو سلیمان کو یاد دلاتی رہتی تھی کہ کاروبار میں نقصان ہو جانے کا ذمہ دار وہ ہوگا، وہ کیسے اسی سلیمان سے 4 چوٹ کی مار کھا سکتی تھی؟ میری ماں ڈینش تھی، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹلبرگ میں رہتی تھی۔ میرا نانا شہر کا سب سے بڑا بیکر تھا اور سب سے اچھی بیکری چلا رہا تھا۔ میرے باپ وقار احمد نے میری ماں کو ٹلبرگ میں پھنسایا تھا اور میرے نانا سے بیکنگ کے سارے گر سیکھنے کے بعد میری ماں کو وہاں سے یہاں لے آیا۔ میرا باپ اور اس کا خاندان بہت گھٹیا اور چال باز ہے۔ اس کا بھائی سلیمان ان سب کا باپ ہے۔ میرے باپ نے روزیٹا بیکری، جو پہلے تاج دین نان بائی کا تندور کہلاتی تھی، کو بیکری کی شکل دی۔ یہ سلیمان جو اپنے باپ کے تندور کی نان خطائیاں ٹرے میں سجائے گلی گلی محلے محلے بیچتا پھرتا تھا، اس بیکری کا مینیجر بن بیٹھا۔ میرا باپ اور میری ماں نانا کے تربیت یافتہ ماہر بیکر تھے۔ میری ممی بیکنگ کا سب سامان نانا سے منگواتی تھیں۔ جبھی تو روزیٹا ایک اعلیٰ بیکری بن کر سامنے آئی، مگر پھر میرا باپ مر گیا۔ وہ مضبوط ڈیل ڈول اور کھلے ہاتھ پاؤں کی ایک صحت مند لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ خاموشی سے کسی سے مار کھا سکتی تھی۔ میرے باپ کے بعد سلیمان بیکری پر قابض ہو گیا۔ اس نے میری ماں کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ چھین لیا۔ وہ اسے گھر سے نکلنے تک کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ سارا دن وہ بیکنگ میں جٹی رہتی اور اس کی بنائی چیزوں پر یہ نام کماتا۔ مجھے اور میری ماں کو یہ دن میں ایک وقت کھانے کو روٹی دیا کرتا تھا۔ پھر اس نے میری ماں کو اس شرط پر پاسپورٹ واپس کرنے کی حامی بھری کہ وہ اس سے شادی کر لے۔ میری مجبور ماں اس خبیث کے تمام کرتوت جانتے ہوئے بھی صرف اس لیے شادی کرنے پر رضامند ہو گئی کہ وہ اس سے اپنا پاسپورٹ لے کر واپس اپنے گھر جا سکے گی، مگر اس ظالم نے شادی کے بعد اس سے اس احتجاج کا حق بھی چھین لیا جو وہ کچھ لوگوں کے سامنے کیا کرتی کہ ظالم دیور اس پر ظلم کرتا تھا۔ اب تو وہ اپنی مرضی سے اسے نکاح کر بیٹھی تھی۔ اپنی بیوی بنانے کے بعد اس نے میری ماں کو مکمل غلام بنا کر رکھا۔ دن بھر کام اور اس کے عوض میرے اور اس کے لیے ایک وقت کی روٹی۔ اپنی ذرا سی حکم عدولی پر یہ اس کی خوب ہڈیاں سینکتا، وہ بھی منہ بھر بھر کر اسے گالیاں دیتی۔ اس پر یہ اشتعال میں آ کر اسے وہ مار لگاتا کہ اس کے کئی دن زخم سہلاتے نکل جاتے۔ میں اسی صورتحال اور انہی حالات میں پلی بڑھی۔ دن بھر ماں کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے بیکنگ خود بخود میرا ہنر بن گئی۔ پھر ایک مرتبہ میری ماں نے کسی طریقے سے یہاں سے بھاگ جانے کی ٹھان لی۔ اس نے کسی سے ساز باز کی اور قریب تھا کہ وہ مجھے لے کر یہاں سے نکل جاتی۔ اسی فضل و کم بخت نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ سلیمان نے میری ماں کو کمرے میں بند کر کے صحیح معنوں میں اس کی چمڑی ادھیڑ دی، اس کی بازو اور ٹانگیں توڑ ڈالیں۔ اس کے بعد وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہی۔ اس نے پنجوں کے بل ایک جگہ سے دوسری جگہ گھسٹ کر اور موت کی آرزوئیں کرتے باقی کی زندگی گزار دی۔ اوہ، داؤد نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا تھا، تو اس نے واویلا کیوں نہیں مچایا؟ پولیس تھانے کچہری تک کیوں نہیں پہنچی؟ اور چلو، وہ تو بیچاری معذور ہو گئی، تم تو ٹھیک ہو، ہٹی کٹی ہو، تم کیوں ظلم سہ رہی ہو؟ گھر سے باہر نکلو، شور مچاؤ، مدد کو پکارو لوگوں کو۔ اس سلیمان کا کچا چھٹا کھل جائے گا اور تمہیں بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کا مضبوط توانا جسم بری طرح کانپ گیا تھا۔
تم سلیمان کو نہیں جانتے، اس کا خوف میری رگ رگ میں سمایا ہوا ہے۔ وہ ظالم ہے، بہت ظالم۔ اس کی نیلی آنکھوں میں خوف اور آنسو ایک ساتھ اترے تھے۔ تو پھر شاید تمہارے مسائل کا کوئی حل نہیں، داؤد نے سر ہلایا۔ جب تک تم خود کوشش نہیں کرو گی تمہیں نجات نہیں مل سکتی، اسی لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ تم سنا رہی ہو یہ جھوٹ ہے، گپ ہے، داستان ہے تمہاری گھڑی ہوئی۔ جواب میں وہ بے بسی اور دکھ سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تو اور کیا؟ داؤد نے اس کی نظروں کی زبان سے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر وہ اتنا ظالم ہے تو جسے میں نے اس سے بدتمیزی سے بولتے سنا ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی میں ہی ہوں، وہ تیزی سے بولی تھی۔ بیکری پر بیٹھا سلیمان شہد کی بوتل بن جاتا ہے۔ یہ محلہ نیا ہے، یہاں ہمیں آئے 5 سال ہو چکے ہیں۔ روزیٹا بیکری صرف دکھاوے کا کاروبار ہے۔ سلیمان کا اتنے سالوں میں اسمگلروں کے ساتھ ایک ایسے گروہ سے تعلق بن چکا ہے جن کا اعلی کار بننے کے بعد وہ لاکھوں کماتا ہے اور لاکھوں اڑاتا ہے۔ یہ بیکری لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے اور مجھے گدھوں کی طرح کام میں جوتے رکھنے کا بہانہ ہے۔ چہرے پر خوشگواری اوڑھے، لہجے اور رویے میں ہلاوت گھولے، بیکری پر بیٹھا سلیمان محض ایک دھوکہ ہے۔ اسی طرح کے رویوں سے وہ لوگوں کو پھانستا اور اپنے کالے کاروبار کا حصہ بنا کر ان کو یہاں سے غائب کرواتا ہے۔ فضلوں کی ریڑھی پر بکنے والی چیزوں میں نشہ آور چیزوں کی ملاوٹ سے بھی اسے کالج اور اسکولوں سے نشے کے عادی لڑکے لڑکیاں مل جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں منہ پھٹ، بدتمیز اور جھگڑالو بھتیجی ہوں جسے سب برائیوں کے باوجود اس نے سہارا دیا ہوا ہے۔ اسی لیے تو وہ دن بھر مجھے لوگوں کی موجودگی میں اونچی آواز میں ایک لفظ بھی نہیں کہتا، اور وہ میرے لیے سنہری وقت ہوتا ہے۔ میں اس کو جلی کٹی سنا کر اپنی بھڑاس نکالتی ہوں۔ مجھے پتا ہے لوگوں کے سامنے وہ میری ساری سن لے گا۔ پوری گفتگو میں وہ فقط اس بات پر مسکرائی تھی، تمہیں بھی وہ کسی ایسے ہی مقصد کے لیے پھنسانے کے چکر میں ہے، اس لیے ہوشیار رہنا۔ اس نے داؤد کو بھی تنبیہ کی تھی۔ مجھے؟ داؤد کو جھٹکا لگا۔ ہاں تمہیں۔ داؤد نے سر ہلا کر کہا تھا، تم سے زیادہ آسان شکار کون ہو سکتا ہے؟ شہر میں اجنبی ہو، محلے میں تمہیں کوئی نہیں جانتا، اچانک غائب بھی ہو جاؤ تو پوچھے گا کون؟ تمہارے پیچھے والے لوگوں کو تو پتہ چلتے دیر ہو چکی ہوگی۔ اوہ میرے خدا! اس نے اس کی باتیں یاد کی اور بے یقینی سے سر جھٹکا۔ دنیا میں کیا اور کتنا کچھ ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں اور میری ماں بہنیں ایک فاروق بھائی کے دھوکے اور لالچ کا شکار ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہی سب سے برا ہے۔ اگر یہ لڑکی سچ بول رہی تھی تو کیا اس ظلم، زیادتی اور استحصال کے بارے میں ہم سوچ بھی سکتے ہیں؟ اور وہ سلیمان صاحب، اسے اسنان بھائی کی شکل یاد آئی۔ اسے دیکھتے ہوئے، اس سے ملتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے کوئی بھی نہیں سوچ سکتا کہ اس کے اندر ایسا وحشی درندہ چھپا بیٹھا ہے۔ پھر اسے خیال آیا، ہو سکتا ہے وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہو، لیکن اگر وہ لڑکی کسی بات پر قصوروار بھی ہے تو پھر بھی کیا اس کو اس طرح سے مارنا جائز قرار دیا جا سکتا ہے جیسے اسے مارا گیا تھا؟ اسے نیلی آنکھوں سے ٹپکتی بے بسی اور آنسو یاد آنے لگے۔ کیا مجھے سوچنا پڑے گا کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے سوچنے کی، بھاگ جاؤ، پیچھے چھڑو ان لوگوں سے، کرنے دو جو یہ کرتے ہیں، ہونے دو جو ہو رہا ہے، دماغ نے جواب دیا۔ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، دل دہائی دینے لگا تھا۔ اس نے دل کی طرف سے اپنے کان بند کر لیے۔ ہر نارمل انسان کی طرح اسے بھی اپنا ذہنی سکون عزیز تھا۔ اس نے دھلی اور استری شدہ سفید چادریں صوفوں پر ڈالیں، بڑے صوفے کے ساتھ رکھی پتلی پتلی ٹانگوں والی گول میز پر کروشیے سے بنا میز پوش ڈال کر اس پر سفید مٹی سے بنا روغن کیا ہوا بگلا رکھا۔ بگلا منہ میں ایک ننھی سی مچھلی دبائے ایک ٹانگ پہ کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا صفائی کرنے والا کپڑا بگلے کی اوپری سطح پر پھیرا۔ یہ بگلا اس وقت سے یوں ہی ننھی مچھلی منہ میں دبائے اس میز پر ایک ٹانگ کے سہارے کھڑا تھا جب وہ غالباً کلاس دوم کی طالبہ تھی۔ اس کمرے میں موجود ہر چیز سالوں پرانی تھی۔ لکڑی کا پرانی وضع کا فرنیچر، فرش پر بچھا سنہرے رنگ کا قالین جس پر بھورے رنگ میں کسی راجے مہاراجے کا دربار سجا تھا،
دیواروں پر سجی روحنی پینٹنگ، سفید تکونے رومال سے ڈھکا آتش دان جس پر ایک طرف چھوٹے بڑے فریمز جن میں خاندان کے مختلف بزرگوں اور بچوں کی بلیک اینڈ وائٹ تصویریں جڑی تھیں، اور جس کے وسط میں لکڑی کے نفیس تراش کے دو اونٹ رکھے تھے، ایک بڑا اونٹ اور ایک چھوٹے سائز میں غالباً اس کا بچہ تھا۔ اسی آتش دان کے آخری کونے میں وہ سجاوٹی لیمپ تھا جس کے اندر پانی اور پانی میں موجود رنگا رنگ مچھلیاں سجی تھیں۔ لیمپ کو روشن کیا جاتا تو پانی اور مچھلیوں کا منظر آپ سے آپ حرکت کرتا چاروں طرف گھومنے لگتا، مگر وقت بہت آگے آ چکا تھا۔ لیمپ کا مچھلیاں اور پانی گھمانے کا سسٹم خراب ہو چکا تھا، اور اب یہ محض ایک سجاوٹی شے بن کر آتش دان کے اس کونے میں ٹکا رہتا تھا۔ کمرے کے مشرقی کونے میں رکھی اونچی الماری جس کے چاروں طرف شیشے جڑے تھے، اس کے نانا، ابا، امی اور خود اس کے اسکول کالج کے زمانے میں مختلف مقابلوں میں جیتے کپ اور فریمز میں جڑے سرٹیفکیٹس رکھے تھے۔ وہ اٹھ کر آہستہ قدموں سے چلتی اس الماری کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ بیڈمنٹن، باسکٹ بال، تیز رفتار دوڑوں کے مختلف مقابلے، تقریری مقابلے، مضمون نویسی، نیلی چڑیا اور گرلز گائیڈ، بے شمار سرٹیفکیٹس اور ان گنت بڑے چھوٹے کپ میڈلز، اس کا خاندان ہونہار اور محنتی لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ ایک اداس مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ اس کی نظر ان کے درمیان چھپے ایک ننھے سے ہاتھی پر پڑی۔ لکڑی کا یہ نیلے رنگ میں رنگا ہاتھی اسے اس کی کالج کی دوست واشیکا نے تحفے میں دیا تھا۔ واشیکا کا تعلق سری لنکا سے تھا اور ہاتھی اس کے نزدیک ایک مقدس ترین تحفہ تھا، اور یہ بیچارہ کس ناقدری سے ادھر چھپا پڑا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہاتھی نکال لیا اور اس کے اوپر پڑی گرد جھاڑنے لگی۔ یہ ہر اتوار کے دن کا معمول تھا۔ اس کمرے کی تفصیلی صفائی اس کے ذمے تھی۔ اس نے الماری کے پٹ بند کیے اور ایک بار پھر کمرے پر نظر ڈالی۔ اس کمرے کی ہر چیز پر قدامت اور نیم بوسیدگی طاری تھی۔ جب یہ چیزیں اتنی پرانی لگتی ہیں تو میں جو انہی کو دیکھتے دیکھتے چھوٹی بچی سے بڑی ہوتی اس عمر کو آن پہنچی ہوں، میں کتنی پرانی ہو چکی ہوں گی۔ نہانے کے لیے تولیہ، شیمپو اور صابن لے کر غسل خانے کی طرف جاتے ہوئے اسے خیال آیا، اتنی پرانی کہ اب اپنی تاریخ پیدائش بھی یاد کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ گرم پانی کی پھوار کے نیچے کھڑے بالوں میں شیمپو کرتے ہوئے اس نے خود کو جواب دیا تھا۔ غسل کے دوران ہی اسے گھر کا بیرونی دروازہ دھڑ دھڑانے کی آواز سنائی دی، اور پھر صحن پار کر کے دروازے تک جاتی اماں کی بڑبڑاہٹ کی آواز۔ اے ہے، سزرا نے بھی اتوار کا سارا دن اتوار بازار میں ہی گزار دینا ہوتا ہے۔ اماں کو امی کا اتوار بازار جانا کتنا کھلتا ہے۔ حالانکہ امی اتوار بازار سے خریداری کرنا چھوڑ دیں تو ہفتہ بھر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہا کریں، نہ گھر میں کچھ پکانے کے لیے موجود ہو نہ کھانے کے لیے۔ آؤ بیٹا آؤ، شاباش، ادھر آ جاؤ۔ پھر سے غسل خانے کے قریب سے گزرتی اماں کی پرتکلف آواز سنائی دی۔ اطلاعی گھنٹی خراب ہوئے کتنے ہی دن ہو گئے، بجلی والا کمبخت نخرے دکھاتا ہے۔ وہ کسی کو وضاحت دیتی آگے بڑھ گئی۔ یہ کون آ گیا آج؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے سوچا، اور کپڑے پہن کر بالوں پر تولیہ لپیٹتی غسل خانے سے باہر آ گئی۔ ہما غسل خانے میں وائپر ضرور لگا کر آئی ہو۔ مجھ غریب کا پیر پھسل گیا نا کسی روز گیلے فرش پر تو تم دونوں ماں بیٹیوں کو ہی مصیبت پڑے گی۔ غسل خانے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اسے اماں کی آواز آئی۔ لگا دیا ہے، آپ نہ بھی کہتی تو مجھے یاد تھا۔ اس نے بالوں سے تولیہ نکال کر الگنی پر پھیلاتے ہوئے کہا۔ داؤد آیا ہے۔ اسی دم اماں نے اس کے پیچھے آ کر اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کہا، چائے کے ساتھ کھانے پینے کا سامان گھر میں ہے یا سب ختم ہو گیا؟ مجھے کیا پتا، دن بھر گھر میں آپ ہی تو ہوتی ہیں، اس نے گیلے بال جھٹکتے ہوئے کہا۔ اچھا تم چلو اندر جا کر اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرو، میں کچھ کرتی ہوں، انہوں نے باورچی خانے کا رخ کرتے ہوئے کہا۔ آپ بیٹھے، میں بناتی ہوں چائے۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ بھائی میں تو اونچا سنتی ہوں اور وہ اتنا آہستہ بولتا ہے کہ میرے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ تم بیٹھو، ابھی تمہاری ماں واپس آتی ہے تو آپ ہی کر لے گی گفتگو اس سے۔ انہوں نے ہاتھ چھڑا کر باورچی خانے میں گھستے ہوئے کہا، واہ، آپ جین آسٹن کو پڑھ رہے ہیں، ہم نے تو سنا تھا آپ انجینئر ہیں۔
وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کے ہاتھ میں وہ کتاب تھی جو ہما نے پڑھتے پڑھتے رکھی تھی۔ نہیں تو، اسے دیکھ کر وہ کتاب میز پر رکھتے ہوئے بولا، میں نے تو اس رائٹر کا نام بھی پہلی دفعہ پڑھا ہے، وہ بھی کتاب رکھی دیکھ کر اٹھانے پر۔ یعنی آپ کو مطالعہ میں کوئی دلچسپی نہیں؟ مطالعہ میں تو نہیں، مطالعہ پاکستان میں ہوا کرتی تھی، اسٹوڈنٹ لائف کے دوران، وہ بھی اچھے نمبر لینے کے لیے۔ خوب، وہ مسکرائی۔ اب انجینئرنگ کی ادق زبان اور علم کا ہمیں تو دور دور تک کچھ پتہ نہیں، پھر آپ سے کس موضوع پر گفتگو کی جائے؟ جس بھی موضوع پر کرنا چاہیں کر لیں، لیکن برائے مہربانی اتنی گاڑی اور مشکل اردو میں مت بولیں، میرے سر پر سے گزر جائے گی۔ وہ منہ بنا کر بولا، یہ کیا ہوتا ہے ادق؟ میں نے یہ لفظ پہلی مرتبہ سنا ہے۔ حالانکہ آپ دنیا میں نوارد نہیں ہیں، خاصے پرانے لگ رہے ہیں۔ وہ ہنسی۔ کہاں رہے ہیں آپ تک؟ اوکاڑا پاکستان میں، وہ اطمینان سے بولا۔ اللہ میاں کے پچھواڑے میں تو نہیں واقع آپ کا گاؤں؟ وہ مسکرائی۔ گاؤں نہیں، بہت بڑا شہر ہے، صرف شہر ہی نہیں، اس کے ساتھ چھاؤنی بھی ہے۔ اس نے فوراً تصحیح کی۔ میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میرا جغرافیہ ذرا کمزور ہے، ہما نے کہا۔ مطالعہ کا کیا فائدہ جب وہ جغرافیہ کمزور ہو؟ اس نے چوٹ کی۔ صرف جغرافیہ سے کام نہیں چلتا، مطالعہ بھی ضروری ہے، اس نے جواب دیا۔ چلیں ایسا کرتے ہیں، میں آپ کو جغرافیہ سمجھاتا ہوں، آپ مجھے مطالعہ سکھا دیں۔ ضرور، وہ مسکرائی۔ یہ پہلی تفصیلی ملاقات خوشگوار رہی۔ وہ پورا دن ان کے یہاں گزار کے گیا تھا، اور اس کی واپسی تک وہ دونوں ہی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کی شخصیت کو دلچسپ پایا تھا اور ان کی آپس میں اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ وہ عذرا مامی کی طرف ایک اچھا اور خوشگوار دن گزارنے کے بعد واپس لوٹا تو اس کا موڈ اچھا تھا۔ عذرا مامی کے گھر میں رکھ رکھاؤ اور وفاداری کے باوجود ایک نامحسوس سی بے تکلفی کی فضا تھی۔ وہ وہاں جا کر خود کو ان لوگوں سے الگ محسوس نہیں کرتا تھا، اور اس روز تو اسے ہما کی کمپنی بھی میسر آئی تھی۔ وہ عمر میں شاید اس سے چند مہینے بڑی تھی، اور اسی لیے پہلے پہل کے بعد سارا دن اسے تم کہہ کر مخاطب کرتی رہی تھی۔ اسے ہما کی شخصیت دلچسپ لگی تھی۔ وہ اپنی گفتگو کے دوران قصے، کہانیاں، واقعات، لطیفے، اشعار اور اقوال زنی جوڑ جوڑ کر سناتی تھی۔ اس کی حصہ مزاح بھی اچھی تھی، مگر ایک بات یہ بھی تھی کہ ہما کی شخصیت میں ایک عجیب سا روب تھا۔ خاصا پر اعتماد ہونے کے باوجود داؤد کو محسوس ہوتا رہا کہ وہ ہما کے آگے دب رہا تھا۔ اسے ہما کی کچھ باتوں سے اختلاف محسوس ہوا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ خود کو اس کی ہاں میں ہاں ملاتا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے انگڑائی لینے کے بعد کروٹ بدلی اور لحاف اپنے ارد گرد اچھی طرح لپیٹ لیا۔ اسی دم اس کے سرہانے کی کھڑکی پر دستک ہوئی۔ اوہ! اسے اچانک گزشتہ رات یاد آ گئی۔ اس نے سر جھٹک کر یقین کرنا چاہا کہ دستک محض اس کی سماعت کا دھوکہ تھا، لیکن 2 12 اور سہ 12 کی دستک نے اسے اپنا دھیان کھڑکی کی طرف کرنے پر مجبور کر دیا۔ صبح سلیمان انکل اسے نکال کر لے گئے تھے۔ اب وہاں کون تھا جو دستک دے رہا تھا؟ اس نے سوچا، اور پھر دستک کو نظر انداز کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کھڑکی کھولو پلیز، کھڑکی کھولو، ایک ملزوم اور ملتجیانہ آواز آئی۔ اوہ نو، ناٹ اگین، اس نے خود سے کہا۔ یہ وہ پرایا پھڈا ہے جس میں ٹانگ اڑانا سخت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ خدا کے واسطے میری ایک بات سن لو۔ وہ گھٹی گھٹی سی آواز دوبارہ سرگوشی کے انداز میں ابھری۔ اب کیا ہے؟ اس نے کھڑکی کھولے بغیر اس کے قریب جاتے ہوئے کہا۔ کھڑکی کھولو پلیز۔ نہیں، میں کھڑکی نہیں کھولوں گا، وہ قطعیت سے بولا۔ تم کو جو کہنا ہے یوں ہی کہہ دو۔ میرا زخم خراب ہو رہا ہے، پلیز میری مدد کرو، میرے ہاتھ میں ریشہ پڑ رہا ہے۔ سسکیوں کے درمیان آواز آئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی داؤد کے ہاتھ نے بڑھ کر کھڑکی کی چٹخنی نیچے کی۔ تم نہاتی نہیں ہو کیا؟ اس کے میلے وجود کو دیکھتے داؤد نے بے اختیار پہلا سوال کیا۔ نہا لیتی ہوں کبھی کبھار۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ بھاری آواز میں بولی۔ کبھی کبھار؟ داؤد کو کرنٹ سا لگا۔ دکھاؤ ہاتھ کدھر ہے تمہارا جو زخمی ہے، اور آج بھی کیا تم اس کوٹری میں بند ہو؟ نہیں، میں آج بند نہیں ہوں، خود آئی ہوں۔ اسے سوراخ سے پیچھے ہٹتے ہوئے
اپنا بایاں بازو سوراخ سے نکال کر داؤد کی طرف بڑھایا۔ وہ سفید گدگدا پرگوشت ہاتھ تھا، اس کا سائز نارمل زنانہ ہاتھ سے بڑا تھا۔ اس کی موٹی انگلیوں کے ناخن چھوٹے چھوٹے سے تھے اور جلد سے اندر تک کٹے ہوئے تھے۔ ہاتھ کے وسط میں لمبا سا کٹ تھا جس میں پانی پڑتے رہنے کی وجہ سے ریشہ پڑ رہا تھا۔ اوہ ہو، داؤد زخم کی نوعیت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اسے تم کسی سرجن کو دکھاؤ بھائی، یہ ایک بڑا زخم ہے۔ سرجن؟ اس نے یوں داؤد کو دیکھا جیسے کہنا چاہتی ہو تم مذاق کر رہے ہو۔ سرجن کہاں سے ملے گا مجھے؟ سرجن چھوڑ، تمہارے گھر کے نیچے جو ڈاکٹر کلینک چلاتا ہے مجھے تو وہ بھی نہیں ملے گا۔ مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ملے گی تو ڈاکٹر کو دکھاؤں گا نا۔ یار کیا مصیبت ہے، داؤد نے جھلا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اچھا رکو، میں دیکھتا ہوں ڈاکٹر ادھر ہے یا کلینک بند کر گیا۔ وہ بستر سے نکل کر گرم چادر اوڑھتے ہوئے بولا، تم ڈاکٹر کو بلانے جا رہے ہو؟ اس کے چہرے اور لہجے دونوں میں خوف اتر آیا۔ نہیں، داؤد نے دروازے کے قریب رک کر مڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ بکھرے سنہری بال، چہرے اور آنکھوں میں خوف لیے وہ اس کی طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے قربانی کا جانور کسائی کی بو پا کر اسے لانے والے کو دیکھتا ہے۔ میں کوئی دوائی لے کر آتا ہوں، وہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے ہوئے وہ خود سے سوال کر رہا تھا، وہ ڈاکٹر کے پاس دوا لینے کیوں جا رہا تھا؟ اس نے غلطی سے کھڑکی کھول ہی لی تھی تو اسے دوبارہ بند کر کے سو کیوں نہیں گیا تھا؟ مگر اسے خود سے یہ جواب نہیں ملا تھا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس سے دوا، گاز اور پٹی کیوں مانگ لایا۔ جب وہ واپس کمرے میں لوٹا، وہ پہلے کسی پوزیشن میں دیوار کے کٹے ہوئے حصے سے چہرہ ٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی خوف تھا۔ داؤد نے پائیوڈین میں گاز بھگو کر اس کا زخم صاف کیا، پھر پٹی باندھ دی۔ اسے بھگونا مت، اور درد کی دوا بھی دھیان سے کھانا، اس نے کسی بڑے کی طرح خود کو اس لڑکی سے کہتے سنا تھا۔ لیکن تم سلیمان انکل سے کیسے چھپاؤ گی کہ تمہارے ہاتھ پر پٹی کیسے بندھی؟ اسے خیال آیا، میں گلوز پہن کر کام کر لوں گی، اس پر وہ دھیان نہیں دے گا۔ وہ اپنا پٹی والا ہاتھ دباتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا چلو اب سو جاؤ اور سو جاؤ، داؤد نے قدرے نرمی سے کہا۔ تم بہت اچھے ہو، وہ دیوار سے پرے ہٹنے سے پہلے بولی۔ میری ماں بھی مجھے اسی طرح پٹی کرتی تھی جب کبھی مجھے چوٹ لگ جاتی تھی۔ اس کے پاس دوا کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ ایلو ویرا کے پتے کو گرم کر کے زخم پر باندھ دیا کرتی تھی۔ میری ماں کے بعد میری پٹی کرنے والے تم پہلے شخص ہو، تم بہت اچھے ہو۔ کل میں تمہارے لیے کیرمل ٹافی بنا کر لاؤں گی۔ داؤد کو پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ منہ پھٹ اور بد زبان نظر آنے والی، بدتمیز نظر آنے والی یہ لڑکی در حقیقت بہت معصوم تھی اور مظلوم بھی۔ اپنی ماں اور اس کی شفقت کا ذکر کرتے ہوئے جو تاثر اس کی آنکھوں میں اترا تھا، داؤد اس کو پہچان سکتا تھا، وہ اسے سمجھ بھی سکتا تھا۔ نہیں، اسے سر جھٹکا، تم کچھ مت لانا، کچھ مت بنانا، میں نے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ ویسے بھی یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس نے ہارڈ بورڈ کی دیوار کے کٹے ہوئے حصے کی طرف دیکھا۔ کل رات تم یہاں بند تھیں اور بات تھی، آج تم خود آئی ہو، یہ غلط ہے، آئندہ یوں مت آنا۔ میں اس کے ہونٹ لرزے، میں تو سارا دن رات کے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ میں یہاں آ کر تم سے بات کرنے کے لیے بے چین تھی، مجھے یقین تھا تم میرے زخم سے لاپرواہی نہیں برتو گے۔ تمہارے زخم کی پٹی ہو گئی اور تمہیں دوا بھی مل گئی، بس اب اس کوٹھری میں یوں مت آنا، آئندہ میں یہ کھڑکی نہیں کھولوں گا۔ داؤد نے اسے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے چہرے پر پھیلی مایوسی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ چلو اب تم جاؤ۔ پھر اس نے نظریں اٹھائے بغیر کھڑکی بند کر کے پردہ برابر کر دیا۔ اسے دیر تک کھڑکی کے پار سے سسکیوں کی آواز آتی رہی تھی اور وہ پو پھٹنے تک سو نہیں پایا تھا۔ اس لڑکی زینب وقار کے لیے داؤد کی یہ ہدایت کہ آئندہ وہ اس کھڑکی کے قریب نہ آئے، الفاظ میں ڈھلی ہدایت تک ہی محدود رہی، اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ زینب وقار جو خود کو زینہ بتاتی تھی کے لیے وہ کھڑکی شاید اس کے ہر دکھ، درد، محرومی اور دل سے اٹھتی چیخوں کا روزن تھی۔ ہر رات وہ کھڑکی پر دستک دیتی، داؤد کان لپیٹتا، پہلو بدلتا، دل میں سو پختہ عہد کرتا کہ اسے کھڑکی کی دستک کی طرف دھیان نہیں دینا، مگر دوسری جانب سے فریاد کچھ ایسے الفاظ میں کی جاتی کہ اس کا ہاتھ چٹخنے کی طرف بڑھتا اور کھڑکی کھل جاتی۔
تمہاری وجہ سے میں سو نہیں پاتا، میری ساری روٹین ڈسٹرب ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ اسے ڈانٹتا، صرف 15 منٹ اور مجھے صرف ایک اور بات سنانی ہے۔ وہ التجا کرتی اور 15 منٹ، گھنٹے، 1.5 گھنٹے تک کھنچ جاتے۔ داؤد کی خود سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ اس کی بات کیوں سنتا تھا، اس کی باتوں میں ہوتا بھی کیا تھا۔ اس کی ماں کے ساتھ ہونے والے دھوکے، ماں کی بیکنگ میں مہارتیں، ماں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری وفاداری، معصومیت، شوہر کے مرنے کے بعد سلیمان پر بھروسہ اور سلیمان انور کے پھینکے جال میں قید۔ اس کی اکثر باتیں اس کی ماں سے شروع ہوتی اور ماں پر ہی ختم ہو جاتی۔ تمہاری ماں بقول تمہارے پڑھی لکھی بھی تھی اور وہ سمجھدار بھی تھی، پھر وہ سلیمان انور کے دھوکے میں کیسے آ گئی؟ اس نے کسی سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ اپنے والدین سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ ان کی رہنمائی میں وہ اپنے کونسلیٹ تک پہنچ سکتی تھی، سلیمان کو مجرم ثابت کر سکتی تھی۔ اس نے اتنی خاموشی سے پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں کیسے ڈال لیا؟ داؤد اس کا والدہ نامہ سن کر پوچھتا۔ ایک بڑی غلطی کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑا، وہ اپنی نیلی نیلی آنکھیں سامنے خلا میں ٹکاتے ہوئے کہتی۔ وہ وہاں سے بھی اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر میرے باپ سے شادی کر کے نکلی تھی۔ وہ دونوں نے نانا نانی کے 3 اوون اور دوسرے بیکنگ ٹولز بھی اڑا لیے تھے۔ شاید ڈیڈی نے اسے مستقبل کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں کوئی لمبے سنہرے خواب دکھائے تھے۔ پھر بھی وہ بہت کچھ کر سکتی تھی، داؤد نے اصرار کیا۔ ڈیڈی کی زندگی میں اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ڈیڈی کے بعد سلیمان نے ممی کو پاؤڈر پر لگا دیا۔ پاؤڈر تم جانتے ہو نا؟ اسے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو انگوٹھے سے مسلتے ہوئے پوچھا۔ پاؤڈر پر لگنے کے بعد وہ سلیمان کے اشاروں پر ناچنے لگی۔ وہیں سے اس کا ذہنی زوال شروع ہو گیا۔ جب کبھی وہ پاؤڈر کے نشے سے باہر آتی، اسے احساس ہوتا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ سلیمان کی منتیں کرتی اسے واپس جانے دے، مگر سلیمان کو اس کا بڑا فائدہ تھا۔ نشے میں بھی وہ جانوروں کی طرح کام کرتی تھی۔ بیکری کے نام پر روزگار کا ذریعہ چلتا تھا۔ ممی کے بنائے بٹر کوکیز کے ذریعے سلیمان اونچے لوگوں تک پہنچتا تھا۔ ممی کو واپس بھجوانے کی غلطی وہ کیسے کر سکتا تھا؟ ممی نشے میں اکثر سلیمان سے جھگڑا کرنے لگی اور اسے وہ اپنا پاسپورٹ چاہیے تھا جو سلیمان نے اپنے قبضے میں رکھا تھا، مگر سلیمان نے اس سے کہا وہ اسے پاسپورٹ ضرور دے گا اگر وہ اس سے نکاح کر لے۔ وہ سلیمان کے اس ٹریپ میں پھنس گئی اور اپنے رہے سہے پر بھی کٹوا بیٹھی۔ نکاح کے بعد ممی سلیمان کی بیوی تھی جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی تھی۔ نشے کی عادت، سلیمان کی جابر طبیعت، اس کی مار پیٹ اور دھمکیوں نے ممی کو گیدڑ بنا دیا۔ وہ گھگیانے، ہاتھ جوڑنے، مار کھانے اور اپنے چوٹے سہلانے سے آگے بڑھ ہی نہیں سکی، اور جب بڑھنے کی کوشش کی تو سلیمان کے ہاتھوں اپنے بازو اور ٹانگیں توڑوا بیٹھی۔ میری ممی بہت اچھی تھی، اس کی نیلی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ مت رو پلیز، میں تمہارے دکھ کو سمجھ سکتا ہوں۔ داؤد کو پتہ ہی نہیں چلا وہ زینب وقار عرف زینہ کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے کرتے اس کا ہمدرد کیسے بنا۔ وہ اس لڑکی کے دل کے اندر موجود غم کے پھپھولوں کے پھٹنے اور بہہ جانے کا راستہ کیوں اور کیسے بن گیا؟ اس کو اس لڑکی کے آنسوؤں نے زیر کیا یا اس کے جسمانی اور روحانی رشتے و زخموں نے؟ وہ اس سے اور اس کی باتوں سے کنارہ کرنا چاہتا تھا مگر کر نہیں پا رہا تھا، اور اس کی باتیں ہوتی بھی کتنی بے ضرر تھیں۔ عموماً ممی کی باتوں سے شروع ہونے والی باتیں۔ ممی بہت پیاری تھی، وہ سخت محنتی عورت تھی، خالص ڈینش عورت۔ اس کے بال پیارے تھے، اس کی آنکھیں ایسی تھیں، اس کے ہاتھ ویسے تھے۔ وہ ڈینش پیسٹری بنانے کی ماہر تھی، لیکن اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ڈینش پیسٹری کے ذائقے کو یاد کرتی تھی، وہ گھر کو یاد کر کسی سکتی تھی، وہ دنیا کے بے رحم ترین جانور کے رحم و کرم پر تھی جو اس کو دن بھر کھانے کو سبزیوں کے سوپ کے 1 پیالے، چند بسکٹس اور ایک آدھ لیمن ٹارٹ کے سوا کچھ نہیں دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا اگر یہ معذور خبیث عورت زیادہ کھائے گی تو اس کا گند کون سمیٹے گا؟ آخر میں ممی کے اوپری اور نچلے دھڑ کا آپس میں تمام حسیاتی تعلق ختم ہو گیا۔ نیچے کا دھڑ بے حس ہو چکا تھا۔
اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے۔ او میرے خدا، ایسی بے رحمی! داؤد سے ہی معنوں میں سر تپا کانپ جاتا۔ تم ڈینش پیسٹری کھاؤ گے؟ اداسی کی گہرائی میں جاتے جاتے وہ اچانک کوئی ایسی بات کر دیتی اور داؤد کو اس کی معصومیت پر حیرت ہوتی۔ وہ لڑاکا، بد تہذیب اور منہ پھٹ لڑکی جس کو اس نے سلیمان کی روزیدہ بیکری پر بیٹھے سنا تھا، اس کے بارے میں اس کا تاثر کیا تھا اور وہ در حقیقت کیا تھی؟ ڈینش پیسٹری کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ تو میرے پاس نہیں ہیں، پھر وہ اداسی سے کہتی۔ لیکن جو کچھ میرے پاس ہے نا، اس میں سے تھوڑا چرا کر بچا کر میں تمہارے لیے ایک ڈینش پیسٹری ضرور بناؤں گی۔ اس دن اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، میں اپنی ممی کی طرح بہت اچھی بیکر ہوں۔ پھر وہ سر کو ذرا سا اٹھا کر بولی، سلیمان تھوڑی تھوڑی چیزیں لا کر دیتا ہے، لوگ بیکری پر بیکری آئٹمز کم اور نان، شیرمال اور بکر خانیاں زیادہ لینے آتے ہیں۔ دیسی تندور میں پکی چیزیں، جبھی تو لوگ سلیمان کو نان بائی اور مجھے نان بائی کی بیٹی کہتے ہیں۔ اس نے ہونٹ لٹکاتے ہوئے کہا، مجھے نان بائی والے لفظ پر بھی اعتراض نہیں ہے، مگر میں اس کی بیٹی کہلانے سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ دنیا میں واحد اور آخری شخص بھی ہو تو بھی میں اس کی بیٹی کہلانا نہ چاہوں۔ تم جانتے ہو نفرت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ اس نے داؤد سے پوچھا۔ ڈارک چاکلیٹ جیسا تلخ، داؤد نے یوں ہی جواب دیا۔ نہیں، اس نے سر ہلایا۔ ڈارک چاکلیٹ تو بہت مزے کا ہوتا ہے۔ نفرت کا ذائقہ شاید سانپ کے زہر کی طرح ہوتا ہے جس کو چکھ کر انسان مر جاتا ہے۔ مگر تم تو زندہ ہو، داؤد نے اس کے صحت مند چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں زندہ تھوڑی ہوں، وہ ذرا پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ میں تو مشین ہوں جو بس چلتی رہتی ہے۔ مشین میں تیل ڈالتا ہے، مجھ میں وہ بھی نہیں ڈالتا۔ اچھی خاصی صحت مند ہو، پھر بھی کہتی ہو تیل نہیں ڈلتا۔ یہ، وہ اپنے سراپے کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ تو وراثتی جرثوموں کی وجہ سے ہے۔ ہم ایسے ہی صحت مند ہی ہوتے ہیں۔ ڈینش کنٹری وومن کا سراپا۔ مگر تم تو پاکستانی ہو، ڈینش تو نہیں ہو۔ نہیں، میں ایک خالص ڈینش لڑکی ہوں، حالانکہ تم نے ڈنمارک دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ میں 5 سال کی تھی جب وہاں سے آئے تھے، اس نے کہا، اور ممی نے کوپن ہیگن کے بارے میں مجھے اتنا کچھ بتا رکھا ہے کہ میں وہاں جاؤں تو کونے کونے کو پہچان لوں کہ وہ کون سی جگہ ہے۔ میں ڈینش ہوں، میں کروک پاکستانی نہیں ہوں۔ مجھے اس بات پر فخر ہوگا کہ میں ڈینش کہلاؤں، مجھے ڈینش کہلانے سے محبت ہے۔ وہ فخر اور مسرت کے ملے جلے جذبے کے ساتھ آگے بڑھی۔ میں تمہیں ایک ڈینش کنٹری سائیڈ گیت سناؤں؟ اور وہ جو کہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اتنی گندی کیوں رہتی ہے، اس کی خوشی سے چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر چپ رہ گیا۔ اس کے کمرے سے روشنی کا ایک دائرہ سا اس کوٹھڑی میں روشن تھا جس میں وہ اپنے ویلنگٹن بوٹوں پر دھپ دھپ کرتی، کبھی بائیں ٹانگ اوپر اٹھا کر، کبھی دائیں ٹانگ گھما کر اپنے صحت مند گول بازو گھماتی اپنا پسندیدہ ڈینش کنٹری سائیڈ گیت سنا رہی تھی۔ Let's party to drive them around in Sardis. Let's try to send them to bed. Let's try to some playgroup things. Yeah, it's the Danish way to rock. وہ ایک قدم آگے بڑھتے اور پھر 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے داؤد کی طرف دیکھتے ہوئے گا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے فکری اور مسرت تھی، اس کے انداز میں ایک عجیب سا تفاخر تھا۔ پھر اس نے گاتے ہوئے ایک گول چکر لگایا اور چکر مکمل کرنے کے بعد عین داؤد کے سامنے رک گئی۔ اس نے تحسین طلب نظروں سے داؤد کو دیکھا اور اسے خاموش دیکھتے ہوئے خود ہی تالیاں پیٹ کر خود کو داد دیتے ہوئے مسکرا دی۔ یوں گھومتے، ناچتے اور گاتے ہوئے اس کے سر پر رکھی ٹوپی نیچے گر گئی تھی اور اس کے کندھوں تک آتے الجھتے بال، سنہری بال روشنی کے دائرے میں سونے کے ایک چھوٹے سے ڈھیر کی مانند چمک رہے تھے۔ داؤد کو اس لمحے میں وہ دنیا کی سب سے خالص، مظلوم اور بے قصور لڑکی لگی جو اپنے دکھ، درد اور اذیت کو بھلا کر صرف ایک لمحے، اس لمحے کی مسرت میں مست تھی جس میں وہ کسی دوسرے شخص کے سامنے اپنی مرضی کی گفتگو اور حرکتیں کر سکتی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو زینا، الفاظ بے اختیار داؤد کے منہ سے پھسلے۔
اس کے الفاظ سن کر اس نے خوش ہوتے ہوئے اپنے شانے سکیڑے اور یوں مسکرائی جیسے اسے شرم آ رہی ہو۔ اور تم دنیا کی سب سے سویٹ لڑکی ہو، داؤد نے مزید کہا۔ کیا میں اپنی ممی کی طرح سویٹ ہوں؟ اس نے بے یقینی سے داؤد کو دیکھا۔ میں نے تمہاری ممی کو نہیں دیکھا، میں نے تمہیں دیکھا ہے زینا، اور یہ حقیقت ہے کہ تم سے پہلے میں نے تم سے زیادہ خوبصورت اور سویٹ لڑکی نہیں دیکھی۔ تم میرے ساتھ چکر چلا رہے ہو، وہ ایک آنکھ بند کر کے بولی۔ اس کے اس جملے نے داؤد کو پریوں کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں لا پھینکا۔ چکر؟ اس سے سوالیہ انداز میں پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہمارے گھر کی پرلی طرف جو حاجی صاحب ہیں، ان کی بیوی اپنے گھر والوں کو بتا رہی ہوتی ہے کہ شیخ صاحب البانڈی سے کہ کون سا لڑکا کس لڑکی سے چکر چلا رہا ہے۔ وہ فرش سے اپنی ٹوپی اٹھا کر اپنے سر پر رکھتے ہوئے بولی۔ تم لوگوں کی باتیں سنتی ہو کان لگا کر؟ داؤد نے کہا، یہ کتنی بری بات ہے۔ میں جان کے نہیں سنتی۔ اوونز چلانے بند کرنے اور بیکنگ بھٹیوں کو چیک کرنے کے دوران اس کی باتیں آپ ہی سنائی دیتی ہیں۔ مت سنا کرو ایسی باتیں، داؤد نے کہا۔ تو کیا میں تمہیں ویسے ہی اچھی لگتی ہوں؟ کوئی چکر وکر نہیں ہے؟ وہ بولی۔ زینا، تم کل سے کوٹھری میں مت آیا کرو، تمہارے چچا کو پتہ چل گیا نا تمہارا قیمہ کر دے گا۔ داؤد نے بات بدل ڈالی۔ وہ رات کو نشہ کر کے سوتا ہے، نشے کی گولی کھا کر خراٹے مارتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اور فضلو اپنی ریڑھی کے ساتھ سوتا ہے، وہ گھر کے اندر تھوڑی ہوتا ہے۔ اسے اس وقت کسی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں تھی، شاید اس بات کی بھی نہیں کہ وہ پکڑی جاتی تو کیا ہوتا۔ پھر بھی تم کبھی کبھار آیا کرو نا، روزانہ کیوں آ جاتی ہو؟ داؤد نے کہا۔ اسے لگا جیسے اگر وہ فوری طور پر منظر سے نہ ہٹی تو اسے خود پر اختیار نہیں رہے گا، اور اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے ایسا جذبہ اتر آئے گا جو اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دے گا۔ اسے دو کے درمیان تیسرا شیطان والی بات کبھی کی سنی اس روز سمجھ آنے لگی۔ میں نہ آیا کروں؟ وہ جیسے ٹھٹک کر پوچھ رہی تھی۔ داؤد نے اپنی زبردستی اس پر سے نظر ہٹائی دوبارہ اس پر ڈالی۔ کالے ویلنگٹن بوٹ، سرخ اسکرٹ، کالی اور سرخ بندکیوں والا بلاؤز، سرخ بغیر آستین کی اونی جیکٹ میں ملبوس، وہ درمیانے قد، صحت مند سراپے، نیلی آنکھوں، سرخ و سفید چہرے اور سنہرے بالوں والی لڑکی اسے انتہائی پریشانی کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں منع کیے جانے کا خوف تھا، اس کے چہرے پر اس کا سا تاثر تھا جیسے ہمسائے کی غلطی سے آئی گیند کو کھیلنے کو مل گئی ہو اور وہ کوئی سے گیند چھین لینا چاہتا ہو۔ یہ ٹھیک نہیں ہے نا؟ اس کے چہرے اور آنکھوں کا خوف و پریشانی پڑھنے کے بعد داؤد نے بے بسی سے کہا، سلیمان کو پتہ چل گیا تو وہ… اس کو نہیں پتہ چلے گا، پلیز، وہ التجا کے سے انداز میں بولی۔ زینا، تم کوشش کرو کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، داؤد نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تم اپنے نانا نانی کا پتہ لگانے کی کوشش کرو، مجھ سے بن پڑا تو میں ضرور تمہاری مدد کروں گا تمہیں ان تک پہنچانے میں، لیکن سلیمان مجھے جانے نہیں دے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ وہ مجھے کسی سے ملنے تک نہیں دیتا، اسے ڈر ہے میں اس کے کرتوتوں کے متعلق سب کو بتا دوں گی، وہ میرے یہاں سے نکلنے سے پہلے مجھے مار دے گا۔ یار، تم نے پہلے کبھی کیوں کوشش نہیں کی؟ تمہارے پاس 100 طریقے ہیں، وہ جھنجھلا کر بولا۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے، اسے اپنے سامنے دیکھ کر میرا جسم کانپنے لگتا ہے۔ میں نے اس کے جبر کے نیچے زندگی گزاری ہے، مجھے اس کے سامنے سر اٹھانا نہیں آتا۔ پھر بھی تم اس سے پٹ پٹ جواب دیتی ہو۔ مجھے پتہ ہے کہ ہر دن کے اختتام پر کسی نہ کسی بات کے بہانے میں نے اس کے ہاتھوں پٹنا تو ہے ہی۔ دن میں لوگوں کے سامنے وہ مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا، اسی لیے دن بھر جو منہ میں آتا ہے بولتی جاتی ہوں، وہ ہونٹ لٹکاتے ہوئے بولی۔ تم صاف ستھری رہا کرو زینا، تمہیں نہانے اور کپڑے بدلنے سے چڑ ہے کیا؟ جواب میں کچھ دیر تک وہ دیکھتے رہنے کے بعد داؤد نے بالکل ہی مختلف بات کی۔ میرے پاس بہت کم کپڑے ہیں، جو ہیں ان میں سے بھی اکثر ممی کے چھوڑے ہوئے ہیں۔ میں انہیں زیادہ دن اس لیے پہنے رکھتی ہوں کہ بار بار دھلنے سے وہ پھٹ جائیں گے۔ میرے پاس نہانے کا صابن بھی نہیں ہوتا، کبھی کبھار سلیمان باتھ روم میں صابن چھوڑ جاتا ہے تو میں نہا لیتی ہوں،
اس لیے مجھے نہانے دھونے صاف رہنے کی عادت ہی نہیں ہے، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ اوہ! داؤد کو جھرجھری سی آ گئی۔ اس مہذب دنیا میں جہاں کئی لوگ اپنے کتے تک کو نہلانے کے لیے ملازم رکھتے تھے، اس لڑکی جس کا تعلق ایک حوالے سے معاشی طور پر ایک مضبوط ملک سے بھی بنتا تھا، جبراً اور استحصال کا اس طرح شکار تھی کہ اس نے اسے اپنا مقدر سمجھ کر کبھی اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے کا بھی نہیں سوچا تھا۔ اگر انسانی حقوق کی علمبردار کسی تنظیم کو زینب وقار کے بارے میں علم ہو جاتا تو وہ اس کے لیے کیا کر سکتی تھی؟ داؤد سوچ میں پڑ گیا۔ اف، تم جن کا بتا رہے ہو وہ تو کریمنلز لگتے ہیں ساری باتوں سے۔ بہت دن تک سوچ سوچ کر ہارنے کے بعد وہ زینب وقار کا تذکرہ ہما سے کر بیٹھا، جس سے اب تک وہ کافی بے تکلف ہو چکا تھا۔ تم جانتے ہو کہ جس علاقے میں تم رہ رہے ہو اس کی شہرت نہ صرف خراب بلکہ خطرناک بھی ہے۔ کتنا کہتی ہیں تمہیں امی وہاں سے چلے آؤ، ادھر ہمارے گھر میں اوپر نیچے اتنے کمرے خالی ہیں، مگر بھئی تمہارا تو دماغ ہی بہت اونچا ہے۔ خودی، خودداری، عزت نفس اور نہ جانے کون کون سے بڑے لفظ تمہارے دماغ میں سمائے بیٹھے ہیں، جو تمہیں نہ تو کہیں ڈھنگ سے رہنے دے رہے ہیں، نہ خود اپنے لیے اور اپنی امی کے لیے سکون میسر ہونے دے رہے ہیں۔ اس کی آواز میں استادوں والا رعب تھا اور دبدبا بھی۔ داؤد کو اس سے بات کر کے ہمیشہ مروبیت کا احساس ہوتا تھا۔ اس کے بقول وہ داؤد سے چند ماہ بڑی تھی، مگر وہ اس سے یوں بات کرتی اور اسے اس کی کوتاہیوں کا ایسے احساس دلاتی جیسے اس سے نہ جانے کتنے سال بڑی ہو۔ اس بات سے علاقے کا کیا تعلق ہے؟ اس نے ہما کی ساری باتیں نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اس کا تعلق کسی بھی اور چیز سے نہیں، صرف انسانیت سے ہے۔ اوہو، انسانیت! وہ مذاق اڑانے کے سے انداز سے بولی۔ کوئی بھی لڑکی آدھی رات کو تمہاری کھڑکی کھٹکھٹا کر تمہیں بتائے کہ اس پر بڑا ظلم ہو رہا ہے تو تم انسانیت کے نام پر اس کی مدد کرنے چل پڑو گے۔ واہ، کیا بات ہے! اس نے سر جھٹکا۔ لگتا ہے تمہاری امی کو بتانا ہی پڑے گا کہ جس علاقے میں تم رہ رہے ہو اس کی شہرت یوں ہی خراب نہیں، اب تو آپ کا بیٹا بھی اس کے لپیٹ میں آ رہا ہے۔ پلیز امی سے تذکرہ مت کرنا۔ داؤد گھبرا گیا۔ میں نے تم سے بات صرف اس لیے شیئر کی ہے کہ شاید تمہیں مجھے میرے کنفیوژن سے نکلنے میں کوئی مدد دو، لیکن تم تو مجھے مزید کنفیوز کر رہی ہو۔ کنفیوژن؟ اس نے تیوری چڑھاتے ہوئے دہرایا۔ اس بات میں بھی کوئی کنفیوژن ہے؟ یہ تو سیدھا سیدھا بلیک میلنگ کیس ہے۔ کریمنل چچا کی بھتیجی اتنی شریف زادی کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ اسے اس بات میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتا کہ وہ آدھی رات کو غیر اور جوان لڑکے کی کھڑکیاں بجا کر اسے اپنے ڈولے اور ٹانگیں اور پشت دکھا دکھا کر یہ بتائے کہ وہ کتنی زخمی ہے اور اسے اس کے چچا نے دن بھر کتنا پیٹا ہے۔ بتاؤ، جو بھی یہ بات سنے گا وہ کیا مجھ سے مختلف رائے دے گا؟ کریمنل چچا کی شریف زادی بھتیجی، ڈولے، ٹانگیں اور پشت۔ داؤد کو ہما کے الفاظ کی سفاکی پر حیرت ہوئی۔ سانولی رنگت، دبلے پتلے سراپے اور قطعی معمولی نقوش والی وہ لڑکی اتنی صاف گو بلکہ منہ پھٹ تھی کہ اسے باتوں پر نرمی کا غلاف چڑھانا بالکل نہیں آتا تھا۔ وہ صاف سیدھے انداز میں بات کرنے کی عادی تھی، چاہے اس کے الفاظ کتنے ہی خود سخت اور کھردرے کیوں نہ ہوں۔ تم واقعی ٹیچر ہو اور بچے پڑھاتی ہو؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، میں ٹیچر ہوں اور بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ اخلاقیات اور کردار سازی کے اسباق بھی پڑھاتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ مجھے یقین ہے یہ سبق تم نے بھی پڑھے ہوں گے، مگر حیرت ہے تم ایک ایسی لڑکی سے اظہار ہمدردی کر رہے ہو جس کی اصلیت ہی کنفرم نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتا ہمدردی اس سے، داؤد نے اس منطق کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جانا چاہیے؟ بالفرض، وہ بڑی ہی مظلوم اور دکھی ہے، اس نے اپنا کشیدہ کاری کا فریم ایک طرف رکھتے ہوئے ناصحانہ انداز میں کہا۔ لیکن اگر تم اسے نہ ملتے تو بھی تو اس نے اسی حال میں رہنا تھا۔ تم سمجھو تم اس سے ملے ہی نہیں۔ کیسے سمجھ لوں؟ وہ جھنجھلاتا ہوا بولا۔ اوفو داؤد، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ علاقہ ایسے ہی شاطر اور مجرمانہ ذہن کے لوگوں سے بھرا پڑا ہے۔
تم کیوں خواہ خود کو ان لوگوں کے معاملات میں الجھانا چاہتے ہو؟ اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم میری بات نہیں سمجھ رہے نا، تو رکو، میں امی سے سارا معاملہ کہتی ہوں، وہ خود تمہیں گواہی دیں گی کہ اس شہر میں بدنام ترین علاقہ کون سا ہے۔ امی، امی، اس نے اپنا رخ باورچی خانے کی طرف پھیرتے ہوئے اونچی آواز میں پکار کر کہا۔ کیا کر رہی ہو؟ داؤد نے جلدی سے کہا۔ پلیز یہ مت کرو، میں نے تم سے یہ بات شیئر کی ہے، عذرا مامی سے کرنی ہوتی تو ڈائریکٹ انہی سے کیوں نہ کر لیتا۔ کیسے شیئر نہ کروں؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ مجھے تمہاری فکر ہونے لگی ہے، تم نہ جانے کس طرح کے لوگوں میں جا پھنسے ہو۔ کسی طرح کے لوگوں میں بھی نہیں پھنسا میں، داؤد نے دانت پیستے ہوئے زیر لب کہا۔ سمجھو میں نے کوئی بات کی ہی نہیں، نہ ہی تم مزید آپا جان بننے کی کوشش کرو۔ اسے اپنی حماقت پر غصہ آنے لگا۔ کیوں اس لڑکی سے وہ ذکر کر بیٹھا تھا؟ اب تو دن بڑے ہو گئے داؤد، تم رات کا کھانا یہیں کھا کر جانا، میں نے یخنی والا پلاؤ دم دیا ہے۔ عذرا مامی باورچی خانے سے نکل کر ادھر آئیں۔ ساتھ میں کوفتے بھی بنا لیتی۔ ذرا فاصلے پر تخت پوش پر بیٹھی اماں اپنے سلور گرے بالوں میں چاندی کی کنگھی پھیرتے ہوئے بولیں۔ وہ بھی بنائے ہیں اماں، عذرا مامی نے کہا۔ آپ کون سا میرا ہاتھ پٹانے باورچی خانے تک آ گئی، مجھے ہلا شیری دے کر قیمہ پیسنے پر لگا دیا اور خود یہاں آ کر اپنے ہار سنگھار میں لگ گئی۔ عذرا مامی شرارت بھرے انداز میں بولیں۔ اماں نے بال سنوارنے کے بعد اپنے ہاتھی دانت سے بنے جویلری باکس سے سفید موتیوں کی مالا نکال کر پہنی اور سنہری کناروں والا دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا۔ ہماری اماں کو اس عمر میں بھی میچنگ اور کوالٹی کا خیال رہتا ہے، اور ایک یہ میری بیٹی ہے، اسے خبر ہی نہیں کہ جو شال اس نے اوڑھ رکھی ہے اس کا رنگ کپڑوں کے رنگ سے ملتا بھی ہے کہ نہیں۔ عذرا مامی نے ہما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہ تو اماں کے بناؤ سنگھار کو کسی نے آ کر دیکھنا ہے، نہ ہی میرے رنگ برنگی حلیے کو، اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، ہما نے جل کر جواب دیا اور اپنا فریم اٹھا کر دوبارہ کپڑے میں سوئی پرونے لگی۔ سنا ہے تم اس ہفتے گھر جا رہے ہو بیٹا؟ ہما کے روٹھے پن کو نظر انداز کرتے ہوئے عذرا ممانی نے داؤد کو مخاطب کیا۔ جی، ارادہ تو ہے، داؤد نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے پرسوں تمہاری اماں سے کہہ دیا تھا کہ داؤد آپ سے ملنے کے لیے آئے تو واپسی پر اس کے ساتھ یہاں چلی آئیے گا، چند دن اکٹھے مل کر رہیں گے، انہوں نے کہا۔ وہ کہاں آئیں گی؟ انہوں نے تو عمر بھر اپنا گھر اکیلا نہیں چھوڑا، داؤد نے کہا۔ آئیں گی، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، عذرا ممانی نے یقین سے کہا۔ واہ بھئی، آپ کی تو آپس میں خوب دوستی ہو گئی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا، داؤد مسکرایا۔ گھنٹہ گھنٹہ بات ہوتی ہے ان کی آپس میں، ہما نے دھاگا دانتوں سے کاٹتے ہوئے کہا۔ کبھی تم ہمارا ٹیلی فون کا بل دیکھو، امی کی شاید آدھی تنخواہ بل دینے میں ہی چلی جاتی ہو۔ مبالغہ کرنا کوئی تم سے سیکھے، عذرا ممانی نے ہما کو گھورا۔ 2 گھڑی ہم دونوں آپس میں بات کر لیتی ہیں تو کیا حرج ہے؟ اور وہ جو تم خود داؤد کی امی سے کتنی کتنی لمبی بات کرتی ہو، وہ تم بھی امی سے بات کرتی ہو؟ داؤد نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، وہ بے نیازی سے بولی۔ وہ مجھے پنجاب کی ریت روایتوں کے بارے میں بتاتی ہیں اور مجھے سننے میں مزہ آتا ہے۔ کتنا عجیب اتفاق ہے، داؤد نے سوچا۔ عذرا ممانی کو ہمارے خاندان کے اکثر لوگ بھلا چکے تھے، صرف میرے اس شہر میں آنے سے یہ تعلق دوبارہ زندہ ہوا، اور اب یہ حال ہے کہ میں یہاں آنے کے بعد ابھی واپس جا نہیں پایا اور امی اور ان کے درمیان گاڑھی چھننے لگی۔ امی، شہر میں عموماً اس علاقے کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں جہاں داؤد رہتا ہے؟ سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے ہما نے عذرا ممانی سے پوچھا۔ یقیناً وہ کچھ دیر پہلے ہوئی بات کو چھوڑنے والی نہیں تھی۔ عام طور پر تو یہی کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ زیادہ تر مشکوک سے ہیں، انڈر ہینڈ ڈیلنگز کرنے والے لوگ ہیں، مگر کہے جانے کا کیا ہے، چند لوگوں کی وجہ سے وہاں رہنے والے باقی لوگ یوں ہی بدنام ہیں، عذرا ممانی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھ سے پوچھو، عذرا ممانی کی جگہ اماں آ کر بیٹھ گئی۔ میں تو یہیں کی رہنے والی ہوں، میں جو اصرار کرتی ہوں کہ ادھر ہی چلے آؤ تو یوں ہی نہیں کرتی۔ وہ علاقہ ہمیشہ سے اسمگلروں، چوروں اور اٹھائی گیروں کا مرکز مشہور ہے۔ ایک سے ایک 420 اور لٹیرا وہاں کا رہائشی ہے۔ پوری زندگی میں ایک بار میں وہاں گئی تھی۔ ہمارے ایک ملنے والے چند دن وہاں کرائے کے گھر میں جا بسے تھے،
ان سے ملنے۔ توبہ توبہ، کبھی تم نے اس محلے کے نقشے پر غور کیا ہے؟ کیا پرپیچ گلیاں اور گھومتے پھرتے راستے ہیں وہاں کے، اتنا پیچیدہ نقشہ کہ آدمی خود اپنے گھر کا راستہ بھول جائے۔ دیوار سے دیوار جڑی، چھت سے چھت، کچھ پتہ نہیں چلتا کس کے گھر کی چھت کس کے گھر کا صحن ہے۔ میں تو ابھی ابھی بھی کہتی ہوں سامان اٹھاؤ، یہاں آ جاؤ۔ کیا ہماری محبت اور مہمان نوازی میں کچھ کمی پاتے ہو؟ نہیں، داؤد ان کی بات سنتے ہوئے چونکا۔ ایسی بات تو نہیں ہے، یہ نہیں آئے گا وہاں سے۔ ہما نے داؤد کو جتاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اس کا وہاں دل لگ گیا ہے۔ اس نے لفظ دل پر زور دیتے ہوئے کہا۔ داؤد نے جھلا کر چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کتنی محبت اور مروت والے لوگ ہیں وہ۔ چھٹی پر گھر آنے کے بعد امی کے منہ سے عذرا ممانی اماں اور ہما کے لیے یہ جملہ اس نے کئی بار ہی سنا۔ اتنے پیار سے فون کرتی ہیں اور اتنی اپنائیت سے مسئلے شیئر کرتی ہیں کہ مجھے تو مانو کسی اور رشتہ دار کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ میرے متعلق بھی کوئی بات کر لیں امی، داؤد نے اپنے پالتو طوطے کے پروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ اس طوطے کے لیے بھی سخت اداس تھیں جو اسے دیکھ دیکھ کر پھدک پھدک کر داؤد آیا کا شور مچانے لگا تھا۔ تمہاری وجہ سے ہی تو میں ان کی مشکور ہوں زیادہ، امی نے کہا۔ کتنا وہ تمہارا خیال رکھتی ہیں۔ خود ہی تو خطوں میں ان کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے ہو۔ مجھے لانڈری سے کپڑے دھلوانے نہیں دیتی، ویکینڈ پر میلے کپڑوں کا شاپر ان کے گھر چھوڑ آتا ہوں، اگلے ویک پر دھلے دھلائے استری شدہ کپڑے مل جاتے ہیں۔ میری پسند پوچھ پوچھ کر کھانے بناتی ہیں، ان کے ہاتھ میں ذائقہ بہت ہے۔ اماں شطرنج بہت اچھی کھیلتی ہیں۔ عذرا ممانی کے پاس بیگم اختر کی غزلوں اور ٹھمریوں کے گیت بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ ہما کے پاس پڑھنے کو بہت اچھی کتابیں ہیں، ان کے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے۔ امی کہتے کہتے رک گئیں۔ کہو تو سارے خطوط لا کر تمہیں دوبارہ سے پڑھا دوں، میں نے سب سنبھال کر رکھے ہیں۔ تو کون سا میں کر رہا ہوں، اس نے کہا، جو محسوس کیا آپ کو لکھ دیا۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ پردیس میں کسی اپنے کی مانوس تصویر بھی نظر آ جائے تو آنکھوں کو اچھی لگتی ہے، وہ تو جیتے جاگتے لوگ ہیں۔ ہاں، تو اسی لیے تو ان کی تعریف کرتی ہوں، میں تمہاری طرف سے بے فکر ہو گئی ہوں، صرف ان کی وجہ سے۔ اچھا یہ بتاؤ وہ لڑکی کیسی ہے، وہ ہما؟ ایک رات امی نے باتوں کے دوران اچانک پوچھا۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اچھی ہے، مگر خواہ بڑی بن کر مجھ پر رعب جمانے کی کوشش کرتی ہے، تھوڑی بد مزاج بھی ہے۔ بد مزاج تو بالکل بھی نہیں ہے، امی نے کہا، مجھ سے تو فون پر اکثر باتیں کرتی ہے اور اتنی دلچسپ باتیں سناتی ہے کہ مزہ آ جاتا ہے۔ آپ نے اسے دیکھا نہیں نا ابھی، وہ اسکول ٹیچر ہے اور گھر میں بھی اس کا رویہ ٹیچرز والا ہی ہوتا ہے۔ وہ ڈکٹیشن دینے کی عادی ہو چکی ہے شاید۔ داؤد کو ہما سے ہوئی حالیہ بحث ابھی بھولی نہیں تھی، لیکن اسے محسوس ہوتا کہ امی پر عذرا ممانی اماں اور ہما کی خوش مزاجی کی دھاک ہو بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی واپسی پر امی نے ان تینوں کے لیے تحائف بھجوائے تھے۔ عذرا ممانی کو امی کے بھیجے تحائف پسند آئے تھے، لیکن خود امی کے داؤد کے ساتھ نہ آنے پر افسوس بھی ہو رہا تھا۔ اس رات اتنے دن گھر گزارنے کے بعد اس کمرے کا ماحول ایک دم پھر سے اجنبی لگنے لگا تھا۔ اسے کتنی دیر ہی نیند نہیں آئی۔ پھٹنے سے کچھ دیر پہلے اسے خیال آیا کہ اتنے دن بعد گھر سے واپسی کی اداسی کے ساتھ وہ لاشعوری طور پر زینب بکار کی دستک کا بھی انتظار کرتا رہا تھا۔ یہ خیال آنے پر اس نے کھڑکی کھول کر دوسری جانب دیکھا، اس طرف مکمل تاریکی تھی، مطلب دوسری جانب کوئی موجود نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آئی، گھر جانے سے پہلے میں نے اسے بتایا تو تھا کہ کب واپس آؤں گا، پھر بھی وہ نہیں آئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے بارے میں اور اس کے نہ آنے کے بارے میں سوچتا رہا تھا، لیکن اس کے بعد پورا ہفتہ گزر گیا، اس کی کھڑکی پر دستک نہیں ہوئی۔ وہ خیریت سے تو ہے؟ پورا ہفتہ گزر جانے کے بعد اسے وہم ستانے لگا۔ وہ سلیمان کی روزیٹا بیکری کا رخ تک نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن اس کے دل میں زینب بکار سے متعلق اٹھتے وہم ایک بار پھر اسے پرانے راستے پر چلا کر روزیٹا بیکری تک لے گئے تھے۔
مرنجان مرنج بظاہر شریف صورت سلیمان انور کالی پتلون پر چیک شرٹ اور اپنے مخصوص گلیس لگائے نرم کپڑے سے شیشے کے کاؤنٹر چمکانے میں مشغول تھا۔ السلام علیکم۔ داؤد دانستہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور اپنا ہاتھ سلیمان کی جانب بڑھا دیا۔ سلیمان نے ایک نظر اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر ڈالی اور پھر کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر گرم جوشی سے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ کدھر غائب ہو گئے تھے؟ میں سمجھا ناراض ہو گئے ہم سے۔ اس نے چھوٹا دروازہ کھولا اور داؤد کو اندر آنے کی دعوت دی۔ بس میں سائٹ پر زیادہ مصروف ہو گیا، کام تیزی پکڑ گیا ہے اس لیے۔ داؤد نے سلیمان کی پیش کردہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ کن اکھیوں سے گھر کے اندر کھلنے والے چھوٹے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا اچھا، سلیمان نے مسکرا کر کہا اور جھک کر کاؤنٹر سے پف پیسٹری نکالنے لگا۔ نہیں سلیمان صاحب، میں کچھ نہیں کھاؤں گا، داؤد نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے کہا۔ ارے چکھو تو ہمارا نیا آئٹم۔ وہ پلیٹ میں پیسٹری نکال لایا۔ زینا، ارے بھائی زینا، پھر اس نے گھر کی طرف چہرہ کرتے ہوئے آواز لگائی۔ او، اس کا مطلب وہ خیریت سے ہے۔ سلیمان کی پکار پر داؤد کی پسلیوں کا کھچاؤ قدرے کم ہوا۔ چائے کی پتی کا جار کدھر ہے زینا؟ کیا کرو گے پتی کا؟ 2 چٹکی پتی باقی ہے، اندر سے کرخت مگر کمزور آواز آئی۔ داؤد کے کان کھڑے ہو گئے۔ داؤد صاحب آیا ہے، اس کے لیے چائے بناؤں گا، تم وہ 2 چٹکی پتی ہی دے دو، تمہاری تو چٹکیاں بھی اتنی بڑی ہیں کہ 2 بندوں کے لیے چائے تو بن ہی جائے گی، سلیمان نے کہا۔ لو یہ بھی لے لو۔ اندر سے پتی کا جار سلیمان کے بڑے ہاتھ میں پٹکا گیا۔ سب ختم کر ڈالو اپنے دوستوں پر، ہم سب چاہے بھوکے مر جائیں۔ تم سب سلیمان عجیب سی ہنسی ہنسا اور مڑ کر اسٹوو چلانے لگا۔ داؤد نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کے آگے لٹکتے پردے کے پیچھے وہ کھڑی تھی، وہ بھی داؤد کو دیکھ رہی تھی۔ داؤد نے بے تابی سے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا، وہ کہاں غائب تھی؟ جواب میں اس کی نیلی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے اور وہ پردے کے پیچھے سے پرے ہٹ گئی۔ داؤد نے بے ساختہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن پھر بے بسی سے بند کر دیا۔ وہ اس تک کس طرح پہنچ سکتا تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ گھر میں سب خیریت ہے نا؟ اس نے یوں ہی سلیمان سے پوچھ لیا، جو اس کے سامنے مختلف طرح کے بسکٹ رکھ رہا تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، وہ چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھاتا ہوا بولا۔ آپ کے پاس پاؤڈر تو ہوتا ہوگا؟ داؤد کو خود نہیں پتا تھا کہ اس نے یہ بات کیوں کہی تھی۔ پاؤڈر؟ سلیمان کی کوہنی ان دونوں کے درمیان رکھی میز پر سے پھسل گئی۔ کون سا پاؤڈر؟ کوکو پاؤڈر، داؤد نے اطمینان سے کہا۔ او اچھا، وہ مسکرایا۔ زینا، او زینا، پھر اس نے رخ گھر کی طرف موڑا۔ کتنا چاہیے کوکو پاؤڈر؟ اس نے داؤد کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تھوڑا سا۔ زینا، تھوڑا سا کوکو پاؤڈر چھوٹے لفافے میں ڈال کر لے آؤ، سلیمان نے کہا۔ خالی کوکو پاؤڈر ڈالوں کہ؟ اندر سے آواز آئی۔ کوکو پاؤڈر، سمجھتی نہیں ہو کیا؟ سلیمان نے کن اکھیوں سے داؤد کو دیکھا۔ چند لمحوں بعد کوکو پاؤڈر پلاسٹک کی ایک چھوٹی تھیلی میں بندھا داؤد کے سامنے تھا۔ اب میں چلتا ہوں۔ تھیلی پر ایک نظر ڈالنے کے بعد داؤد نے سلیمان سے ہاتھ ملایا اور ہاں یاد آیا، چلتے چلتے وہ مڑا۔ آپ کے ہاں سے چوہے دان مل سکتا ہے کیا 1 آدھ دن کے لیے؟ چوہے دان؟ سلیمان نے حیرت سے پوچھا۔ اس کا کیا کرو گے؟ میری کھڑکی کے آس پاس ہر رات ایک چوہا پھدکتا رہتا ہے، اسے پکڑنا ہے، وہ دانستہ اونچی آواز میں بولا۔ ویسے اب تو کئی راتوں سے نہیں آیا، حالانکہ میں اس کا انتظار کرتا رہتا ہوں۔ مر آ گیا ہوگا، سلیمان مسکرایا۔ لیکن پھر بھی احتیاطاً چوہے دان رکھنا چاہیے مجھے۔ آج رات تو ضرور آئے گا۔ ویکینڈ کی رات زیادہ تنگ کرتا ہے اور آج ویکینڈ ہے، داؤد ایک بار پھر دانستہ بلند آواز میں بولا۔ زینا، چوہے دان پکڑاؤ بھئی، سلیمان نے کہا اور کسی گاہک کی آمد پر کاؤنٹر کے قریب جا کر اس کے لیے کیک پیس کے ڈبے میں رکھنے لگا۔ چوہے دان پردے سے باہر آیا۔ داؤد نے چوہے دان پکڑتے ہوئے دانستہ وہ گداز ہاتھ بھی پکڑ لیا اور آہستہ سے دبایا۔ آج رات میں تمہارا انتظار کروں گا چوہے، تم آج تو نہیں بچ سکتے۔ پھر اسے چوہے دان آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔
سلیمان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تھینک یو سلیمان صاحب، پاؤڈر اور چوہے دان کے لیے۔ اسے سلیمان سے ایک بار پھر ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کوکو پاؤڈر کے لیے۔ اس نے وضاحت کی اور وہاں سے چلا آیا۔ تم کہاں غائب تھیں؟ آئے کیوں نہیں اتنے دن سے؟ اس کی توقع کے عین مطابق وہ اس رات کھڑکی کے پار موجود تھی۔ تم کہتے تھے مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے، میں نے سوچا تم ٹھیک کہتے تھے۔ وہ اداس اور چپ چپ سی لگ رہی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں کہتا تھا، تمہیں آنا چاہیے، روزانہ آنا چاہیے۔ الفاظ خود بخود داؤد کے منہ سے پھسلے۔ زینا نے چونک کر داؤد کو دیکھا۔ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اس نے تمہارے پیچھے مجھے 2 بار بہت مارا۔ وہ داؤد کا اذن سن کر بچوں کی طرح بلکتے ہوئے بولی۔ اسے جیسے نئی زندگی مل گئی تھی، جیسے اس کی زبان اپنا دکھ کسی سے کہنے کو بے چین تھی۔ کیوں؟ داؤد نے مضطرب ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پولیس کے ہتھے چڑھ گئی فضلو کی ریڑھی۔ اس کے کونوں کے کھدروں سے پاؤڈر، انجیکشن اور سگریٹ نکلے۔ پھر سلیمان نے مجھے بہت مارا۔ فضلو کی ریڑھی پکڑے جانے میں تمہارا کیا قصور تھا؟ داؤد نے بے چینی سے کہا۔ سلیمان کا خیال تھا کہ وہ سب چیزیں ریڑھی میں غلط طریقے سے چھپانے میں میرا قصور تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں نے اس کی مخصوص پوشیدہ جگہوں سے وہ چیزیں نکال کر ان کی جگہ بدلی تھی تاکہ فضلو پکڑا جائے۔ میری ہڈیوں میں بہت درد ہوتا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے گھٹنے پر رکھتے ہوئے کہا، میرے گھٹنے پر اتنی زور کی چوٹ ہے کہ مجھ سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی۔ میں بہت مشکل سے آئی ہوں آج۔ اوہ، داؤد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اس کا درد بانٹے۔ میں نے کسی دن اسی طرح مر جانا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا، وہ روتے ہوئے بولی، جیسے میری ماں مری تھی، جیسے کہ اس کو خاموشی سے دفن کرایا تھا۔ مجھ تک وہ نہیں پتا کہ میری ماں کی قبر کدھر ہے۔ ویسے کسی کو میری قبر کا بھی پتہ نہیں چلے گا، اس نے کہا۔ میری ماں کو گل داؤدی کے پھول بہت پسند تھے اور مجھے مارننگ گلوری کے پھول بہت پسند ہیں۔ نہ اس کی قبر پر کبھی گل داؤدی کے پھول چڑھے، نہ میری قبر پر کبھی مارننگ گلوری کے پھول چڑھیں گے۔ اتنی مایوسی کی باتیں مت کرو زینا، داؤد نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا۔ تم؟ وہ بے بسی سے مسکرائی۔ تم کیا کر لو گے؟ میں؟ داؤد نے ایک لمحے کے لیے خلا میں دیکھا۔ میں تمہیں یہاں سے بھگا کر لے جاؤں گا، پھر میں تم سے شادی کروں گا، تمہاری زندگی کے سارے دکھ درد تمہیں بھول جائیں گے۔ میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا۔ زینب وقار کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے اچانک نکلا اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تم بھی میرا مذاق اڑا رہے ہو نا؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور دکھ اتر آیا، جیسے ارد گرد کے سب لوگ اڑاتے ہیں۔ نہیں، میں تمہارا مذاق ہرگز نہیں اڑا رہا، میں سنجیدہ ہوں، داؤد نے پر یقین لہجے میں کہا۔ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے ایک بار پھر کہا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ کی جگہ حیرت اتر آئی تھی۔ ہاں بالکل، داؤد نے کہا۔ مجھ سے؟ اس نے داؤد کی طرف دیکھا۔ میں جو اتنی موٹی ہوں، گندی ہوں، میلی ہوں؟ ہاں، تم سے، داؤد نے اسے یقین دلایا۔ قسم کھاؤ، اسے سر ہلا کر کہا۔ جس کی چاہے قسم لے لو، داؤد نے بھی سر ہلایا۔ اس وقت زینب وقار اسے دنیا کی سب سے معصوم، بے ریا، سچی اور کھری لڑکی لگ رہی تھی، جس کے چہرے پر پھیلی مسرت، حیرت، بے یقینی اور یقین کا ملا جلا امتزاج دنیا کا سب سے خوبصورت رنگ تھا۔ اس کے صحت مند، سرخ و سفید چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ ایک دم شاید شرما بھی گئی تھی۔ اس کے چہرے کی سرخی بڑھنے لگی تھی۔ اپنی ہنسی اور مسکراہٹ کو چھپانے کی کوشش میں اس کے ہونٹوں اور رخساروں کے خم نمایاں ہو رہے تھے۔ داؤد نے دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھا اور اس کے سنہری بکھرے بالوں پر نظریں جما دیں جو روشنی کے ہالے میں چمک رہے تھے۔ تم تو مجھے پہلے ہی بہت اچھے لگتے ہو، وہ جھکی جھکی نظریں اٹھا کر شرماتے ہوئے بولی۔ تم تو مجھے گولی مار دینا چاہتی تھی، یاد کرو۔ نہیں جی، وہ تیزی سے بولی۔ اس بندوق سے کارتوس کبھی باہر نہیں آتا۔ داؤد بے اختیار ہنس دیا۔ ایک بات بتاؤ، اس نے کہا۔ ہاں پوچھو، داؤد نے جواب دیا۔ سچی؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ ہاں بالکل سچی، داؤد نے اسے یقین دلایا۔